تو बुढ़िया थी, जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसने सोचा है ये भी ले लो, ये भी ले लो। इतना भारी गट्ठर बांध लिया, उठ ही नहीं रहा उसने। किसी तरीके से सारा जोर लगाकर खड़ा करके उसने अपने सर पर लाद तो लिया, लेके चल रही। वैसी बुढ़िया थी, आधी कमर तो वैसी झुकी हुई थी उसकी। जब लकड़ी का गट्ठर लादा तो और झुक रही, अब चल ही नहीं पा रही है। नबी अकरम की नजर जब उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी, सीरत नबी देखिए अल्लामा इब्ने हिशाम की, जब उस बूढ़ी औरत के ऊपर नजर पड़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने कहा मां इतना भारी गट्ठर क्यों बांध लिया? कहा बेटे रोज रोज कौन आए जंगल में, तू तो जानता है कि मैं कितनी बूढ़ी हूं। ला मां तेरा गट्ठर मेरे सर पर, ला 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 मैं उठा लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का बोझ उठाया और अपने सर के ऊपर लाद लिया। लादेगा कोई आज? गांव गोद ले लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में इस तरीके का बोझ किसी ने उठाया है? ले लिया, गट्ठर लाद लिया। पूछा कि मां घर कितनी दूर है? कहा बस बेटी यही है। यही है से बड़े बड़े तजर्बे मुझे भी हो गए हैं। बिहार में जाओ, सड़कें देखो, अब पूछो भाई अभी कितनी दूर और है गांव? बस बोली साहब बस आ गया, बस 2 किलोमीटर है। और 2 किलोमीटर 1 घंटा हो गया, पूरा हो ही नहीं रहा 2 किलोमीटर। और हर 15 मिनट पे मैं पूछ रहा हूं अब कितनी, बस 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 आ गया, वो दिख रहा वो सामने, इस गांव को पार करो वो गांव। और रास्ता तो ऐसे है कि मर्दों की डिलीवरी हो रही, औरतों का क्या हाल होता हो अल्लाह बेहतर जाने। ऐसा खराब रास्ता, बस बोली साहब से आ गया। तो उस बुढ़िया ने भी यही कहा, बस बेटे वो मेरा घर। अल्लाह के नबी अपने सर पर गट्ठर ला दे, उस बुढ़िया का चल रहे हैं, रास्ते में रुक कर कभी पूछते जरूर मां और कितना, बस बेटे। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं बस 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 कर रही है, ले पकड़ ला चल भाग। नहीं ठीक है, जानते हैं कि मैं जब लेकर चल रहा हूं तो दिक्कत है, इस बुढ़िया को कितनी दिक्कत होगी, बीच रास्ते में साथ छोड़ देना अच्छा नहीं है। आपने उसको उसके मकान तक, उसके घर तक पहुंचा दिया। कहने लगी बेटे बड़ा काम किया है, मेरा इतना भारी गट्ठर तूने उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दिया। अब बैठ, मैं जरा बकरी का दूध लेकर आती हूं, जरा तू उसको पी ले। बैठ गया, वो दूध तो कर लाई। अल्लामा इब्ने हिशाम ने यही लिखा है कि दूध नबी अकरम को दिया। आपने कहा मां तुम भी तो भूखी हो, पी लो। उसने कहा बेटे मेरी तो बकरी है, मैं फिर 2 कप पी लूंगी, लेकिन तूने मेहनत की है, पी ले। आपने वो दूध पी लिया। जब आप जाने लगे तो कहने लगी बेटे इधर आओ, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, किस गांव के असल रहने वाले हो? नबी अकरम ने जब उस बूढ़ी औरत को अपने कबीले का, अपने खानदान का और अपने गांव का नाम बताया तो कहने लगी रुक बेटा रुक रुक, यहीं पर रुक जा, रुक। क्या बात है? कहती अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? रुक। अंदर जाती है और कॉटन लेके आती है, रुई लेकर आती है और कहती है बेटे तुझे मालूम है तू जिस गांव का रहने वाला है, जिस खानदान से तेरा ताल्लुक है, उसी गांव में, उसी खानदान में एक जादूगर पैदा हुआ है। एक जादूगर पैदा हुआ है, नाम उसका मोहम्मद है। ये बेटे ये कॉटन तू ले ले, ये रुई ले ले, जब तू अपने गांव में जाना इस रुई को अपने कानों में लगा लेना, इस कॉटन को तू अपने कानों में लगा लेना। मोहम्मद की आवाज कहीं तेरे कानों में ना पड़ जाए। बेटे ये कॉटन नजरे बद का काम करेगा, तुझे नजरे बद से बचाएगा, मोहम्मद की जादूगरी से बचाएगा।
میں نے سنا ہے محمد کی آواز جس کے کانوں میں چلی جاتی ہے اگر وہ لڑکا ہے تو اپنے باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، بیوی سن لے تو شوہر سے بغاوت مول لے لیتی ہے، آدمی سن لے تو بیوی سے بغاوت مول لے لیتا ہے، بیٹی سن لے تو ماں سے بغاوت مول لے لیتی ہے، بھائی سن لے تو بہن سے، اور بہن سن لے تو بھائی سے بغاوت مول لے لیتی۔ بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے، محمد کی آواز کہیں تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے، اس روئی کو، اس کاٹن کو تو اپنے کانوں میں لگا لے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن عبداللہ نے اس کاٹن کو، اس روئی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی روئی سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگے۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹے تو نے تو لکڑی کا اتنا بھاری گٹھر اپنے سر پر لادا اور میرے گھر تک تو نے مجھے پہنچایا، تو نے تو میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا اور میرے جملوں سے تو رو پڑا، میرے ورڈ سے، میرے سینٹینس سے تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بات کیا ہے بیٹے؟ کہنے لگی کچھ نہیں ماں، میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے پیچھے سے چادر کھینچ لی، نہیں رونے کی وجہ بتا، جس نے مجھے خوش کیا ہو میں اس کو رلا دی، بیٹے کیا تکلیف ہوئی ہے مجھ سے؟ کہا ماں تو جو محمد کا ذکر کر رہی ہے، ماں تو جس بستی کی بات کر رہی ہے، تو جس آدمی کی بات، کہا ماں میں ہی محمد ہوں، میں ہی وہ ہوں۔ کہنے لگی تو میں تیری محمد تیری بات تھوڑی کر رہی ہوں، ارے محمد عبداللہ کے بیٹے کی، عبد المطلب کے پوتے کی۔ کہا ماں میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں ہی ابو طالب کا بھتیجا ہوں، میں ہی آمینہ کا لخت جگر ہوں، میں ہی عبداللہ کا لخت جگر، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ بتا میری ماں، بتا ماں، میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ بتا میں نے کب تجھ سے بغاوت کے لیے کہا ہے؟ بتا میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ تو لکڑی کا گٹھر لاتے ہوئے بھی چل نہیں پا رہی تھی، بس یہی نا کہ میں نے تیرا بوجھ اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیا ہے، اگر یہ جادو ہے تو ہے۔ ماں بتا میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے کیا تو عبداللہ کا بیٹا ہے؟ کیا تو عبد المطلب کا پوتا ہے؟ کہا ہاں ماں میں وہی ہوں۔ کہنے لگی کہ اگر تو ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو مجھے بتا رہے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر تو ہی پہ عبداللہ ہے، اگر عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہے تو بیٹے ہاتیتکا ابایک علی الاسلام، اپنے ہاتھ کو تو بڑھا، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں، میں بھی اسلام لاتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مہاتما گاندھی نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا، تبھی تو کہا ہوگا کہ مسلمانوں تم بھی ایسا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، غیر مسلموں کی دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتی چلی جائے گی، نہ تمہیں مولوی جرجیز کی طرح 2 گھنٹے بولنا پڑے گا، نہ تمہیں 3 دن اور 10 دن اور 40 دن کے چلے میں جانا پڑے گا، نہ تمہیں 4 مہینے کی جماعتیں لے کے جانا پڑے گا، صرف تم محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم دنیا ایسے ہی اسلام لائے گی جیسے یہ بڑھیا جناب محمد رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کر اسلام لے آئی۔ مودی جی پڑھو، اما بھارتی جی پڑھو محمد رسول اللہ کے اخلاق کو۔ جس کمرے میں تم رامائن کا پاٹھ پڑھتی ہو میں بھی پڑھتا ہوں اپنے کمرے میں رامائن، رب کعبہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم تو ایک رامائن پڑھتے ہو رام چرت مانس، میں 2 رامائنیں پڑھتا ہوں، رام چرت مانس بھی پڑھتا ہوں اور والمیکی کی رامائن بھی پڑھتا ہوں۔ تم صرف ایک کتاب پڑھتے ہو گیتا، جو ہر ہندو بھائی کے گھر میں ہوتی ہے، ہم گیتا کے ساتھ ساتھ رگ وید بھی پڑھتے ہیں، یجروید بھی پڑھتے ہیں، سام وید بھی پڑھتے ہیں، اتھرو وید بھی پڑھتے ہیں، ہم پرانوں میں شری بھاگوت مہان پران بھی پڑھتے ہیں، کلکی پران بھی پڑھتے ہیں، بھوشیہ پران بھی پڑھتے ہیں، متسیہ پران بھی پڑھتے ہیں، ہم شیو پران بھی پڑھتے ہیں، ہم 18 پرانوں کو پڑھتے ہیں،
ہم کہتے ہیں جس طرح ہم نے تمہاری کتابوں کو پڑھا، ہم ہندو دھرم کو جانتے ہیں، تم ہمارے نبی کی لائف اور جیونی کو پڑھ کے دیکھ لو، تمہارے جتنے شکوے اور جتنی شکایتیں، سارے شکوے ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ جتنے اعتراضات آج وشو ہندو پریشد اور RSS والے اٹھا رہے ہیں، صرف نبی اکرم کی سیرت پڑھ لیں، اخلاق کی اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں، نبی اکرم کی جیونی پڑھ لیں، تو ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے جس طرح نبی اکرم کی لائف کی اسٹڈی کرنے کے لیے تیار ہوئے اور نبی اکرم کی زندگی کو پڑھنے لگے، جب ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے جب محمد رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو پوری ایک کتاب لکھ ڈالے، کل کی اوتار انتم مہارشی محمد ہی ہے، ایک کتاب ہی لکھ ڈالے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے جی۔ تو محمد رسول اللہ کی لائف پڑھو، مہاتما گاندھی کی طرح اقرار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر اشوک سنگل جی، پروین توگڑیا جی محمد رسول اللہ کے اخلاق اور سیرت کی اگر اسٹڈی کر لیں تو وہی بیان دینا شروع کر دیں گے جو بیان مہاتما گاندھی جی نے دیا، جو بیان وید پرکاش اپادھیائے جی نے دیا۔ میرے بھائیوں، وہی بیان آپ بھی دینا شروع کر دو گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہیں پڑھنا پڑے گی محمد رسول اللہ کی زندگی کو، دیکھنا پڑے گا تمہیں۔